سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے، لیکن گزشتہ 2 آیتیں بھی ہم اس میں دوبارہ تکرار کرنا چاہیں گے تاکہ بات کا ربط انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، بنی اسرائیل مدینہ کے وہ یہودی کے جو اللہ کے آخری نبی کے آنے سے پہلے ان کے انتظار میں تھے، ان کے تذکرے کیا کرتے تھے اور کفار پر اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے کہ جب نبی آئے گا ہمارا تو ہم تم پر فتح پا لیں گے۔ لیکن یہ سب کرنے والے بنی اسرائیل جب وہ نبی آیا تو اس کو قبول کرنے کی جگہ اس کے انکاری ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا قصہ بیان کیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت نمبر 40 سے جو قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ دوسرے سپارے کے بھی ایک حصے تک انہی کا کام، انہی کی داستان چل رہی ہے مسلسل۔ یہ کیا حرکتیں کرتے تھے، ان کی خرابیوں کے اسباب کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گزشتہ احسان یاد کرواتا ہے کہ یہ احسان یاد کرو میرا، وہ احسان یاد کرو، وہ احسان یاد کرو، وہ احسان یاد کرو، نہ شکر نہ بنو۔ اور اب ان سارے احسانوں کا اللہ تعالیٰ ان سے ایک تقاضا کر رہے ہیں ان احسانوں کے بدلے میں کہ ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، اور اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے، ورنہ گمراہی اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا، سوائے اس قلیل تعداد کے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ تو آیت نمبر 47 میں اس طرح فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو کہ جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش، قرآن نے جو لفظ ہے وہ شفاعت استعمال کیا ہے، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ کہ سزا بھگتنے کی جگہ پیسے دے کے امیر آدمی چھوٹ جائے وہاں پر، اور نہ کوئی ان کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اگر تھوڑا سا اس میں غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نظریات جو اللہ کہہ رہا ہے اس دن یہ بھی نہیں کام آئے گا، یہ بھی کام نہیں آئے گا، یہ تبھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے نظریات ان میں پائے جاتے تھے، ورنہ اگر وجود ہی نہ ہو اس قسم کے عقیدے کا ان کے اندر تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہودیوں نے بھی، توجہ فرمائیں گے، یہودیوں نے بھی قیامت کے دن اپنے جنت میں جانے کے کنفرمیشن کے لیے مختلف چیزیں گھڑی ہوئی تھی۔ جیسے اسی پہلے جز میں قرآن کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ ایام معدود رہیں گے وہاں پہ، پھر واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ نے انکار کر دیا اس کو، تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ غور فرمائیں کہ جو اگر انسانوں کے ذہن میں آ جائیں کہ قیامت کے دن بالآخر ہم نے بچ جانا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ کی حدود کو جب اس کے مفادات تقاضا کر رہے ہوں، جب اس کو کوئی خواہش اس کی عروج پر ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو تو پھر وہ کر گزرتا ہے۔ تو اگر تو اسے یہ بتایا گیا ہو دین میں صاف صاف کہ اگر تو یہ کرے گا تو تو بچے گا نہیں سزا سے،
مگر یہ کہ تو توبہ کرے اور جس کا حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ بالآخر مسئلے کو حل کرے، ورنہ روز قیامت تیری حالت بری ہوگی۔ تو یہ بندہ زیادہ کنٹرول میں رہے گا۔ لیکن اگر اس کو شارٹ کٹ بتا دیا جائے کہ کیونکہ تیرا تو نے یہ کیا ہوا ہے، یا تو اگر یہ کام کر دے، یہ رسم ادا کر دے، فلان کر دے، تو تیرے سارے معاف ہو جائیں گے، تو اس میں گناہ کرنے کی جرت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ چاہے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے یہودیوں کی کرپشن اور حضرت موسیٰ کے دین کی تحریف کر کے جو شکل بنا لی تھی اس دین کی، چاہے ان کا معاملہ ہو اور چاہے آج کے مسلمانوں کا معاملہ ہو، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ جب بھی دین کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تھپا لگا دیا جائے گا کہ تمہاری تو بخشش کنفرم ہے، پھر توقع نہ رکھیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ فرض کریں کسی کمپنی کے باس ہوں، ڈائریکٹر ہوں، چیئرمین ہوں، اور آپ کچھ لوگوں کو بھرتی کریں اپنی کمپنی کا کام کرنے کے لیے، اور ان سے آپ کہیں کہ تم جب تمہارا جی چاہے چھٹی کرو، جب تمہارا جی چاہے دفتر میں آؤ بھی تو کام نہ کرو، جو مرضی کرتے رہو، اینڈ پہ تمہیں تنخواہ پکی ملے گی، بلکہ دوسروں سے بڑھ کے ملے گی، دوسری کمپنیوں کے لوگوں سے بڑھ کے ملے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے ایسی کمپنی کے ملازمین کتنا کام کریں گے؟ کریں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کنفرم ہے کہ انہیں تنخواہ ملنی ہے، نہیں چلے گی۔ اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ بجائے وہ چاہتا ہے کہ پوری جو دین کی تصویر اللہ بتا رہا ہے، جو اہداف بتا رہا ہے، جو اعمال بتا رہا ہے، وہ لے کسی قوم سے، اور دین ہی کے نام پر اسے ایک ایسی چیز گھڑ کے دے دے جو اس کے اندر سے آہستہ آہستہ اصل دین کی روح کھینچ لے، اور وہ ایک بے جان جو جسم ہے وہ رہ جائے دین کا، جس کو اپنی مرضی سے جہاں گھسیٹ لو لے جاؤ، اور جہاں سے جاؤ چیر پھاڑ لو، کاٹ لو، ٹکڑے کر دو، اس کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جس طرح اس زمانے میں یہود پستی کا شکار ہو گئے تھے، آج مسلمان اسی طرح اقوام عالم میں جب دیکھا جائے تو اسی طرح پستی کا شکار۔ مسلمانوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے آج دنیا میں، دوسری قوموں پہ اتنا ظلم نہیں ہو رہا۔ خود اپنی حرکات سے اس جگہ پر پہنچے۔ تو فرمایا کہ اس دن سے بچو کہ جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن کے بارے میں یہ نظریات انہوں نے ذہن میں بنائے ہوئے تھے اور اس لیے کرپٹ ہو گئے تھے۔ ادھر تو ہم نے بچ ہی جانا ہے، جب ادھر کنفرم بچ جانا تو پھر کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں ہو اور وہ اپنے کارکنوں سے کہو کہ نیچے لوٹ مچا دو، پکڑنے کوئی آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تم نے ہمیں ووٹ دیا ہے، تم ہمارے نعرے لگائے ہیں، تم اب جو مرضی کرتے رہو، کوئی تمہارے علاقے کا ایس ایچ او، اس کو ہم پہلے سے کہہ دیں خبردار اس کو نہیں پکڑنا، یہ اپنا بندہ، تمہارے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا، تمہیں سزا نہیں، ہاں دوسرا کوئی کرے گا تو اس کو ماریں گے پکڑ کر، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ تمہاری پارٹی کے بندے ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مثلا اہل بیت اطہار بھی کوئی اس قسم کی پارٹی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اس نے جو بھی خرابی اس کو چھوڑ دو، باقیوں کو لتر مارو، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کی وہی پارٹی ہے جس کا رکن وہی ہے جس کی صفات اللہ نے بتائی اور خود انہوں نے بھی بتائی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے مومن، اور اس کی صفات ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 49 سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، ان بنی اسرائیل کو احسان اپنے یاد کروا رہا ہے۔ اب ان آیات کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ جن احسانوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوئے تھے، آباء و اجداد، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں
نجات دلوائی تھی فرعون سے. جب تم نے یہ کہا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، جو اس دن مدینہ میں موجود تھے انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اللہ گزشتہ والوں کی بات ان سے کہہ رہا ہے. کیوں؟ مزاج ایک جیسے ہی تھے. یعنی جس طرح وہ ٹیڑے ہو جاتے تھے احسان دیکھنے کے بعد اللہ کے، تم بھی اسی طرح ٹیڑے ہو. تو گویا وہ تم ہی ہو. جسم بدل گئے ہیں، روح اور فکر جو ہے، نظریہ تمہارے اندر وہی والا جو تمہارے بزرگوں کا تھا. آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو. یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے وَإِذْ، اور جب. ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون، یعنی فرعون کی قوم کے جن کے ذریعے وہ حکومت کرتا تھا بنی اسرائیل پر بھی، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجیناکم، نجات دلوائی ہم نے. وہ کیا کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں اذیتیں دیتے تھے بدترین قسم کا عذاب. بہت ہی شدید مظالم ڈھایا کرتا تھا فرعون، سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا. کس لیے؟ تاکہ وہ سزا عبرت بن جائے باقیوں کے لیے، اور وہ بالکل نہ آزادی کا سوچیں، نہ حکم عدولی کا، نہ فرمانی کا سوچیں، نہ سستی کا سوچیں. اتنی سخت سزائیں دیتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن میں سورۃ الفجر میں ذکر بھی اس کی سزاؤں کی طرف اشارہ کر کے کیا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون کے جو میخیں گاڑ دیتا تھا. اوتاد میخوں کو کہتے ہیں. انسانوں کو لٹا کر ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت بن جاتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی فرعون کے خلاف آواز اٹھائے، اڑ جائے. تو ان کو خدا یاد کروا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے. اور وہ اذیتیں کیسے کیسے تھی؟ ان میں سے ایک بڑا کام یہ تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کو زندہ رہنے دیتے. مردوں کو کمزور رکھنا کسی قوم کے، چاہے قتل کے ذریعے، چاہے زور زبردستی کر کے، اور عورتوں کو زندہ رکھنا تاکہ ان سے ہر قسم کا استفادہ کیا جا سکے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس چیز میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری. یہ جو لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بلا، ٹھیک ہے، تو یہ بلا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے آزمائش. اسی سے پھر لفظ سے مبتلا بھی نکلتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اور جب انسان کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے اس طرح کہ اس کو نعمتیں بھی دیتا ہے، اس کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے معاشرے میں، یہ بھی مبتلا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب اس طرح مبتلا کرتا ہے، یعنی آزمائش کرتا ہے اس کی کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اللہ نے تو میری بےزتی کروا دی، توہین کر دی، میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچا. تو دونوں ابتلا ہیں، دونوں بلا ہیں، یعنی آزمائش کا سبب ہے. تو بنیادی طور پر بلا کا معنی کیا ہے؟ آزمائش. آزمائش.
اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. یہ ایک احسان. اس کے بعد دوسرا احسان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے بحر کو پھاڑ دیا. ہم بحر سمندر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں دریا سمندر جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے. تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو یا دریا کو یاد کرو جب ہم نے اس کو شق کر دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، قوم فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے. یہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے بزرگ تھے. لیکن ان کو اتنا یقینی طور پر یہ سارے قصے پتہ تھے کہ اللہ ان سے کہہ رہے تم تھے، گویا کہ تم بھی وہاں پر موجود تھے. اتنا یقینی طور پر تمہیں یہ باتیں ساری پتہ ہے. اب خدا کے کام دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کے چنگل سے آزاد کروا کے نکلے، تو فرعون کی فوجوں نے پیچھا کیا. اب بنی اسرائیل کے اندر کمزور ایمان والے اور بے ایمان ٹائپ کے لوگ بھی تھے. تو جیسے ہی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا، حالات کچھ یعنی اضطراب پیدا ہوتا تھا، یہ فوراً اپنی خباستوں کا آغاز شروع کر دیتے تھے. منافق ایسے ہوتے. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گروپ کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن انتظار میں ہوتا ہے کہ تھوڑے سے حالات کچھ اوپر نیچے ہوں اور میں پھر وار کروں اور فتنہ کروں اور اختلاف ڈال دوں اور بات کو بھڑکا دوں. یہ منافق ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے اندر اچھی طرح جو منافقین کی حرکتوں کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں آیات آئی ہیں، اگر اچھی طرح آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے دے گا کہ آپ کو اپنے آس پاس کے منافق بھی دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے کہ جو بظاہر بڑا فٹ ہے آپ کے ساتھ، لیکن انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے اس کی لات کھینچنی میں نے. تو جب فرعون کے لشکر کا وہ گرد و غبار نظر آیا تو انہوں نے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا. موسیٰ نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، آگے دریا ہے اور پیچھے چلو وہاں پر رہ رہے تھے، زندہ تو تھے نا، سانس تو لے رہے تھے. چلو فرعون مارتا تھا لیکن زندہ تو رہ رہے تھے نا، کھانے کو تو ملتا تھا. موسیٰ نے بیڑا غرق کر دیا. اب وہ بھی غصے میں جو آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے اور آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں. اب یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ایمان آزمایا جاتا ہے. وہاں سے نارمل حالات میں تو سارے ہی مومن ہوتے ہیں، لیکن جب آگ بھڑکتی ہے اور ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے، پھر جو ملاوٹ والا مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اللہ یہ کام کرتا ہے اس لیے، اور جو خالص مال ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو ایک کھلبلی سی مچ گئی، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ نے پانی پر اس اپنے عصا کو مارا، اور پانی قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ سے جگہ خالی ہو گئی، خشک جیسے پانی تھا ہی نہیں، اور سائیڈوں پر ایسے جیسے بڑا پہاڑ کھڑا ہو، دونوں طرف اتنا اونچا پانی تھا، لیکن بیچ سے راستہ خالی کر دیا گیا. اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہاں سے گزر جاؤ، اور وہ اس بڑے دونوں سائیڈوں پہ پانی، اندر سے راستہ خالی، وہ پار کر کے نکل گئے. بڈھے، کمزور، بڑھیاں، بچے، جانوروں سمیت ساری قوم پار کر گئی. اب پیچھے سے وہ آیا جو وہ بھی کینڈیڈیٹ تھا خدائی کا، انا ربکم الاعلی، وہ بھی آ گیا. تو ہو سکتا ہے دل میں اس کے آیا ہو کہ آگے نہیں جانا، لیکن کسی چمچے نے کہا ہو کہ تسی بھی تو رب ہو،
تسی تو سب کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے، مرید اڑا دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. پیران نامی پرند مریدان می پرانند، فارسی میں کہتے ہیں. تو اس کو بھی کسی نے بہرحال کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بڑھ جاؤ بیٹھ، اندر چلے جاؤ. اب دیکھیں آپ، وہ جو کمزور ترین قوم تھی اس کو اللہ نے نکال لیا، اور یہ جو طاقتور ترین لوگ تھے اپنے لشکر کے سمیت جب وسط پانی میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو دوبارہ حکم دے دیا کہ جیسے نارمل تو بہہ رہا تھا بہنا شروع کر دے، لیکن وہ ایسا بہنے لگا کہ ساتھ فرعون بھی بہہ گیا، اپنے سارے لشکروں کے ساتھ فرعون بھی چلا گیا. اور اس وقت قرآن کہتا ہے کہ فرعون کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، ہن میری توبہ قبول کر. تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو کر رہا توبہ، اس سے پہلے تو نے کیا کام کیا ہوا تھا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے نجات دیں گے لیکن تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو ایک نشانی بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے. اور غالباً یہ جو گزشتہ صدی تھی اس میں دریافت ہوئی ایک ممی فرعون کی، اس کی لاش دریافت ہوئی جس کو حنوط کر کے محفوظ کیا گیا تھا، جیسے مصری لوگ کیا کرتے تھے لاشوں کے ساتھ، ان کے پاس یہ فن تھا. تو اس لاش پر جو تحقیقات کی گئی کہ اب بھی موجود ہے، وہ مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے کون سے میوزیم میں عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اس پر جب تحقیقات کرنے والوں نے تحقیقات کی تو انہوں نے جو اس کی کنکلوژن نکالی اپنی تحقیقات کی وہ یہ تھی کہ غالباً یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون، چونکہ فرعون بہت سارے تھے، ہر بادشاہ کو مصر کے فرعون کہتے تھے، یہ وہی فرعون ہے کہ جو موسیٰ کے زمانے میں تھا، حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تھا اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. غالباً یہ اس کا لاش کا زمانہ اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک ہی ہے. اور یہی وہ بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تجھے بچائیں گے، الیوم ننجیک، ہم تجھے بچا لیں گے، ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے بدن کے ساتھ تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے. تو جو صاحب عبرت ہوتا ہے، عبرت لینے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد طریقوں سے اپنی آیات اور نشانیاں اور خبریں سچ کر کے دکھا دی ہیں، اور قیامت کے دن وہ ساری خبریں سچ کر کے دکھا دے گا. تو جو کمزور تھے وہ نکل گئے اور جو طاقتور تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے غرق کر دیے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے.